کیا ایک ایسا غلام جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہو نہ آزادی، وہ تاریخ کا سب سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ہے حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کی تپتی ہوئی زمین، جلتی ہوئی ریت اور ایک سیاہ فام غلام، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا۔ وہ حبشی نجات تھے اور ایک سخت دشمن اسلام امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ پھر انہوں نے ایک دن اسلام قبول کیا اور یہی لمحہ تھا جس سے اس کی زندگی بدل گئی۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا، یہ آزمائشوں کا آغاز تھا۔ انہیں دوپہر کی جلتی ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھے جاتے اور اسے کہا جاتا کہ اسلام چھوڑو۔ اب سوچے اس درد میں انسان کیا کرے گا؟ چیخے گا، روئے گا یا پھر ہار مان لے گا؟ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اس کی زبان پر صرف اور صرف ایک ہی لفظ تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ احد احد یہ صرف الفاظ نہیں تھا بلکہ یہ اعلان تھا ایمان کا۔ یہ وہ طاقت تھی جو نہ زنجیروں سے ٹوٹتی ہے نہ تکلیف سے۔ پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کیا۔ کل تک غلام، اب ایک آزاد انسان، لیکن اصل مقام ابھی باقی تھا۔ پھر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ سوچے جو شخص کل جلتی ہوئی ریت میں تڑپ رہا تھا، آج وہ اسلام کی پہلی آواز بن رہا ہے۔ بلال کی آواز مدینہ کے فضا میں گونجی اور قیامت تک کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گئی۔ لیکن سب سے دردناک لمحہ ابھی باقی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اذان دینے کھڑے ہوتے، لیکن جب یہاں پہنچتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آواز رک جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور وہ یہ الفاظ مکمل نہ کر پاتے۔ آخر کار انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور شام کی طرف چل پڑے۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہے صبر، استقامت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ مثال۔ آج بھی سوال وہی ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی اتنے مشکلات میں مضبوط رہتے ہیں یا پھر ہم بآسانی ہار مان لیتے ہیں؟